بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو اس میں نصب، تھکاوٹ کو کہتے ہیں، یہاں تکلیف والا معنی ہے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں ہوں گے وہ اس جنت سے نکالے ہوئے، کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ نبے، اب یہ شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ جنت تو بڑا مقام ہے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اور ہم کیسے جنت میں جائیں گے، ہم روح سیاہ اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ فرمایا میرا پیغمبر نبے عبادی، نبے خبر دے دے، بڑی اہم خبر دے دے میرے بندوں کو، اگر تم گناہ گار ہو تو میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ انا الغفور الرحیم۔ اس لیے باغی مت بنو، تم جتنے گناہ گار ہو، میری رحمت میری مغفرت یہ بہت اوسع ہے، اس لیے پریشان نہ ہونا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن اس سے یہ دھوکہ بھی نہ کھانا کہ صرف میں غفور الرحیم ہوں، میں مارتا بھی بڑا زبردست ہوں۔ بے شک عذاب میرا وہی عذاب دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، تخویف دنیاوی کا نمونہ اول، شیطان کا حال سن لیا۔ شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں آکڑا تو مردود ہو گیا۔ دوسرا نمونہ ہے قوم لوط کا حال بھی دیکھ لو، وہ بھی آکڑے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ یہ دوسرا نمونہ آ رہا ہے، اصل واقعہ قوم لوط کا ہے، یہاں حضرت ابراہیم کا واقعہ تمہیداً آیا ہے، اس لیے یہاں ترتیب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مقصود تو مفصل بیان ہو چکا ہے ہود میں، اگلے جگہ پہ صرف مقصد کی بات ہوگی۔ تو مقصد جہاں قوم لوط کا نمونہ بیان کرنا ہے کہ قوم لوط نے بھی مسئلہ نہیں مانا، ان کا حال بھی دیکھ لو۔ اذ دخلوا علیہ، جب کہ داخل ہوئے حضرت پر، فقالوا سلاما، پس کہنے لگے سلام ہو۔ قال انا منکم وجلون، فرمایا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں بوجہ کھانا نہ کھانے کے۔ قالوا لا توجل، کہا انہوں نے مت ڈرو، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بے غلام علیم، ساتھ لڑکے علیم علم والے کے، یعنی نبی ہوگا۔ قال ابشرتمونی، فرمایا یہ استعجاب استبعاد، استبعادن استجابن کا، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ اللہ، اوپر اس کے کہ پہنچا مجھے بڑھاپا، فبما، پس کس طرح خوشخبری دے رہے ہو تم مجھے؟ قالو، نیچے ایک عبارت ساتھ ملانی ہے، ابشرتمونی، یعنی یہ امر فی نفس ہی ہے عجیب، لکھ لو، یہ امر فی نفس ہی ہے عجیب، نہ قدرت سے بعید، یہ امر فی نفس ہی ہے عجیب، نہ قدرت سے بعید، یہ عجیب بات تو ہے لیکن قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اظہار تعجب ہے، انکار نہیں ہے۔ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، کہا انہوں نے ہم نے تجھے خوشخبری دی ہے واقعی بات کی، سچی پکی بات کی۔ فَلَا تَكُنْ، پس ہرگز نہ ہو تو قانتین، زہری اسباب کی وجہ سے آس توڑنے والا۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، وَمَن یَقْنَطُ، کون ہے، کون نا امید ہو سکتا ہے، من رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے، گمراہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتی ہیں۔ قال فما خطبکم، فرمایا اور کون سا اہم کام ہے تمہیں؟
خطبکم کا معنی بڑا کام تمہارا، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے، اے قاصدو، قالوا انا ارسلنا کہا انہوں نے بے شک ہم بھیجے گئے طرف قوم مجرمین کے، الا آل لوط مگر متعلقین لوط ان کو بچائیں گے، انا لم ننجوہم اجمعین بے شک ہم البتہ بچائیں گے۔ منجوہم کی یہ نسبت مجازی ہے، اس لیے نیچے والا لفظ دیکھنا ہے، یعنی نجات کا طریقہ بتلانے والے ہیں۔ نجات کا نجات دینے والا اللہ ہے یا فرشتے؟ فرشتے کیا ہے نجات کا؟ وہ خود آگے آ رہا ہے، لا یلتفت، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو یہاں نجات کی جو نسبت ہے مجازی ہے، یعنی نجات کا ہم طریقہ بتلانے آئے، اس کو ذرا خیال رکھنا ہے۔ انا بے شک ہم نجات دینے والے ہیں ان کو، یعنی نجات کا طریقہ بتلانے والے ہیں کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، الا مگر بیوی ان کی، او مگر بیوی الا آل لوط سے استثناء ہے، مگر بیوی ان کی قدرنا نسبت مجازی ہے، مقرر کر دیا ہم نے کہ انہا بے شک وہ بالوحی ہم نے وحی کے ذریعے جو مقرر کیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں سے ہوگی۔ فلما پس جب آگے فرشتے لوط کے پاس، المرسلون جب آگے حضرت لوط کے پاس فرشتے بھیجے ہوئے، اب یہ مقصد تھا ہلاکت قوم لوط، اس لیے تفصیلات حذف کر دیں۔ قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط نے کہا تم قوم و اوپری اجنبی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ علم غیب پہ بات ہو چکی ہے دونوں واقعات سے۔ قالوا بل جئنا بما كانوا فیہ، قالوا کہا انہوں نے ہم آدمی نہیں، ہم بل ہے نا، بل آتے اضراب کے لیے، جہاں اضراب ہوگا وہاں مضرب منہ بھی ہوگا۔ کس چیز سے اضراب ہے؟ تو اضراب ہے پہلے عبارت نکالنی ہوگی کہ ہم آدمی نہیں، بلکہ کون ہیں؟ بل جینا کا، بلکہ آئے ہیں آپ کے پاس، بما اس عذاب کو لے کر، کانو جو تھے وہ اس میں شک کرتے، ہم اس عذاب کو لے آئے ہیں جس میں وہ قوم شک کرتی تھی۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ ہیں سوال کا جواب ہے۔ حضرت لوط نے جب دیکھا ہاں واقعی عذاب، میں کہا جی پکی گل، پکی بات ہے۔ آتیناک بالحق، ہم آئے تیرے پاس یقینی خبر کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، فَأَسْرِ یہ ہے وہ نجات کا طریقہ، فَأَسْرِ پہلا حکم ہے پس لے چل تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک حصہ رات کے، بتبے اور پیچھے پیچھے چل، یہ حکم دو میں، ان کے پیچھے چل کے کوئی پیچھے نہ رہے، ادبارہم ان کی پیٹھوں کے، ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے، منکم تم میں سے کوئی بھی، اور چلتے رہو جاتے رہو چلتے جاؤ، ہے سو جہاں تمہیں حکم کیے، جہاں تم حکم کیے گئے ہو، یعنی شام کی طرف، وہاں شام کی طرف چلتے رہو۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور فیصلہ کیا ہم نے طرف حضرت کے اس بات کا کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، قَضَيْنَا کا معنی کرنا ہوگا بیان کیا ہم نے حضرت کو یہ بات، قَضَيْنَا کا معنی بیان کیا ہم نے حضرت کو، حضرت لوط کو، ذالک الامر یہ بات، کون سی بات؟ ان دابر ہؤلاء یہ بات کہ جڑ ان لوگوں کی، مقطوع کاٹی ہوئی ہے، مصبحین صبح کرنے والے، صبح ہوتے ان کی جڑ کاٹ دوں گا۔ وجاء اہل المدینہ حماقت قوم آ گئے
مدینہ مدینہ کرنے والے. اہل المدینہ، پتہ ہے مدینہ مدینہ کرنے والے. کبھی یہ سبز پگڑی والوں نے شروع کیا تھے 2 کوڈ، ایک مدینہ بھائی، جو بھی ملے مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، یہ ان کا شعار تھا. اور دوسرا جس کو بھی ملتے اسے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. یہ ان کا شعار بنا تھا. ہاں، ہم نے ان کے مقابلے میں جو بھی ملتا ہم بھی کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا لا تشرک. بعض میں ان کو کسی نے بتایا کہ پاگل کے بچے، جو تمہیں کوئی ملتا ہے میراثی مصلی اس کو کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کون سا تم نے کوڈ بنایا؟ تب یہ کچھ پیچھے ہٹے. تو اس دور میں ہم بھی یہی مانا کرتے تھے جا اہل المدینہ، آ گئے مدینے مدنی بھائی، سارے مدنی چینل والے آ گئے. یس تبشرون، جلوس نکال کے خوشیاں کر رہے تھے. یس تبشرون، عاشق آ گئے، عاشق. یہ بھی ایسے ہی عاشق ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ عاشق ہے، یہ بھی وہی عاشق ہے. یس تبشرون، خوشیاں مناتے مناتے جلوس نکال کے مدنی بھائی. قال ان ہؤلاء ضیفی، حضرت نے فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، پس نہ مجھے رسوا کرو، شرمسار کرو عام لوگوں میں. ڈرو اللہ سے اور نہ مجھے رسوا کرو مہمانوں کی نظر میں. ولا تخزون،